نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب ایک جادو کا نام ہے، جیسے کہ ایک حالت کو تبدیل کر دینا، متغیر کر دینا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکل داء دواء، کہ کوئی ایسی مرض نہیں جس کا دوا دنیا میں نہ پیش کیا گیا ہو۔ تو یعنی ان ادویات کی وجہ سے اس مرض کا خاتمہ کرنے سے ایک حالت کو دوسری حالت میں لانے کا نام جادو کی حیثیت ہے۔ یعنی طب جو ہے اس کا نام یہ ہے کہ وہ مرض کا علاج کرے۔ تو سب سے زیادہ جو ہمارا ایشوز ہوتا ہے قوت مرد میں چل رہا ہے، جس میں جریان منی کو سب سے پہلے اس کی ابتدائی کیفیت یا کنڈیشن ہے جس کو وہ مکمل طور پر تہہ بالا کرنے میں اپنا اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس میں قسمات اس کی یہ ہیں کہ پہلی قسم جو ہے جریان منی، دوسرا جریان ودی، جریان مزی۔ بیسیکلی جریان منی نہیں ہوتا، جریان مزی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا یا اس کا اریٹیٹ ہو جانا، اس کے اندر تحرک پیدا ہونا، تحریک کی وجہ سے اس کا مادے کا اخراج ہونا۔ وہ ایک لوبریکیشن کرنے کے لیے جب اس کا مادہ نکلتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جیسے جریان منی ہے اسی کا وہ ایک عمل ہے۔ تو اصل جو منی ہے وہ نہیں، لیکن وہ پراسٹیٹ گلینڈز کی تحریک سے، اسٹیمولیشن کی وجہ سے وہ اس کا جو اصل مادہ یا اس کا لیسدار مادہ جو ہے وہ خارج ہونے کے بعد نالی کے اندر جس وقت وہ لوبریکیٹ کرتا ہے تو لوگوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹگما پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ جریان منی ہی ہو رہا ہے۔ اور صرف اس کے خوف سے اور اس مرض کے صرف جو تحرکات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل مایوس کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری قوت جو ہے وہ مکمل طور تہس نہس ہو رہی ہے، حالانکہ خالص وہ جریان منی نہیں ہے، جن کے لیے مکمل طور پر اخراج کے لیے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ان کو اس نیج پر لا کر خارج ہوتے ہیں، جس میں ایکسائٹمنٹ کا ہونا یا ذہن کا مکمل طور پر تخیلات کا تبدیل ہونا اور جسم کے اندر ایک نئی تحریک پیدا ہو کر اس لیے تمام عوارضات کو اور تحرکات کو روکنے کے بعد ایک ایسا عمل کا غیر فطری طور پر اخراج ہونا جو اس کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کی ڈیبلٹی کا اصل وہ سبب بنتی ہے، جو اس مرض کو لے کر چلنے سے انسان کی اپنی زندگی تہہ بالا ہونے کے بعد وہ اتنا مایوس اور بے اعتماد ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس پر سیٹلمنٹ نہیں کرتا۔ تو جو میں آپ عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے جریان مزی۔ تو جریان مزی جو ہے وہ بین ہی اسی طرح، لیکن پراسٹیٹ کے عوارضات کو دیکھنا ہے، بعض اوقات اس میں ورم پیدا ہوتا ہے، سوزش ہے، اور اس کا علاج کرنے کے بعد یا اس میں زیادہ کیفی درد پیدا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو لوبریکیشن ہے وہ جو اس کا ایک آئلی مٹیریل ہے وہ نکلنے کے بعد وہ اس نالی کے اندر اپنا ایک سفر کرتے ہوئے اینڈ پر خارج ہونے کے بعد لوگوں کے اندر یہ تحرکات پیدا کر کے ان کے ذہن میں اس بیماری کا سبب پیدا کر کے مایوس کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ خالص جریان منی نہیں ہے۔ تو لوگوں کے سفید کرنے کے لیے انہیں اس چیز سے تعلیم دینا ضروری ہے، ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی ہماری اکثر ادویات جو ہیں ان کے پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے ہماری یہ خاص مجون ہے جو ان پٹھوں کی تحریک کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ اپنے ذہن کے تابع کرنے کے بعد جو سینٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق وہ عمل جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اس کے اندر عوارضات پیدا ہونے کے بعد اس کی کمی پیدا ہو چکی ہے اور پٹھوں کے اندر غیر فطری طور پر تحریک پیدا ہو کر یہ جریان مزی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایسے ایشو پیدا کرنے کے انہیں ایک بہت بڑی پہاڑ کھڑا کر کے لوگوں کو ذہنی طور پر مایوس کر دیتی ہے۔ بیسیکلی یہ دریا جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے بعد ان کی یہ تمام کیفیت کو اپنے ذہن کے انڈر کنٹرول کر دیتی ہے، جو ان کا انکانشیس جو چیزیں ہیں وہ کانشیس چیزیں پیدا کر کے اس کو اعتماد میں لے آ کر ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے مطلب کی بہترین مجون جس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، قوت باء کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور پٹھوں کی طاقت کے لیے بھی ہے، اور اس کے اندر بہت قیمتی چیزوں کے لا کر مرکب بنا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے مکمل طور پر فاقہ ہو جاتا ہے اور مریض مطمئن ہو کر اپنی زندگی کے لذات و حظات کو دوبارہ جاری کر سکتا ہے۔ والسلام۔